یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج مسلسل 138ویں روز بھی پابندیاں عائد رہیں۔ جمعے کی نماز کے موقع پر احتجاجی مظاہروں کے خوف سے قابضین اور غاصبین نے پابندیاں سخت کی تھیں، تاہم اس کے باوجود سری نگر، سوپور، بانڈی پورہ اور پلوامہ سمیت کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ جامع مسجد سری نگر میں آج 19 ہفتوں بعد نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس موقع پر پورے پائن سری نگر کو تقریباً محصور کیا گیا تھا، جس کے باعث مسجد سے متصل اور قلیل تعداد میں لوگ جامع میں نماز ادا کر سکے۔ میروائز عمر فاروق کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نوجوانوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے خلاف اور بحق آزادی زبردست نعرے بازی کی۔ پیپلز لیگ کے رہنماؤں مولوی رفیق، نثار احمد اور عادل فاروق نے مختلف مقامات پر عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری عوام کے صبر و ثبات کو خراج تحسین پیش کیا اور انہیں بھارتی تسلط کے خلاف پوری قوت کے ساتھ مزاحمت جاری رکھنے پر زور دیا۔ سوشل میڈیا پر بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے۔ پوری دنیا میں صارفین کی غالب اکثریت اس بات سے اتفاق کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلم کش پالیسیوں پر بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ ہر انسان پر اخلاقی اور انسانی فرض ہے۔ بھارت میں امتیاز پر مبنی شہریت کے نئے قانون کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آسام، مدھیہ پردیش، بہار، بریلی اور ممبئی میں تازہ اور شدید مظاہرے ہوئے۔ کرناٹک میں مزید 2 مظاہرین مارے گئے۔ لکھنؤ اور دہلی میں انٹرنیٹ بند کرنے کے علاوہ فورسز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ ہندوتوا کے پجاریوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم اور بھارت میں مسلم دشمن قوانین پاس کر کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اکھنڈ بھارت کے علم برداروں کی ان صہیونی طرز کی پالیسیوں کے خلاف پورے بھارت میں عوام کا ایک سیلاب امڑ آیا ہے۔ اگرچہ بھارتی فورسز احتجاجی مظاہرین پر آتش آہن کی بارش کر کے ان کو شہید، زخمی اور گرفتار کر رہی ہیں، تاہم احتجاج کا دائرہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے، جس نے بھارتی ایوانوں میں لرزہ برپا کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز پولیٹیکل پارٹی کے کنوینر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما میاں مظفر کی گفتگو۔ بھارت میں ہر طرف آگ لگی ہے جو اب بجھائے نہیں بجھے گی، کیونکہ یہ کشمیریوں کے بے گناہ خون کا انتقام ہے۔ بھارت چاہتا تو کشمیر کو آزادی دے کر اپنا باقی ماندہ وجود بچا سکتا تھا، لیکن اس نے ضد، ہردرمی اور ظلم کا راستہ اختیار کیا اور کشمیریوں پر جبر کے پہاڑ توڑے۔ اب یہ سلسلہ صرف کشمیر کی آزادی پر ہی نہیں رکے گا، اب خالصتان بھی بنے گا، جھارکھنڈ کو بھی آزادی ملے گی اور آسام میں بھی انڈیا کا تسلط ختم ہوگا۔ بڑی طاقتوں نے بھارت کے ساتھ اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں پر ہونے والے جرائم پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تاہم اب یہ انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والی اقوام اور افراد کا فرض ہے کہ بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کریں۔